زکوٰۃ نکالنا چاہیے. زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ ہے، ہر آدمی اس کا حساب کر سکتا ہے. 2.5% جو ہے اپنے مال کے اوپر سونے چاندی پر بھی اور روپیے پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہمارے گھروں کی عورتوں کے پاس آدھا کلو سونے چاندی کے زیورات ہیں، ان کے باپ دادا کے زمانے سے دیے ہوئے، مگر ہم کو ایسا مطلب کبھی ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی زکوٰۃ نکالنے کی، اور کبھی ہم بھی ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، حالانکہ وہ زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. بہت سارے لوگ جو لڑکے والوں کی طرف سے عورتوں کو زیورات دیے جاتے ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہے. اس کا ایک دم آسان سولوشن ہے کہ تم نے وہ زیورات ان کو دے دیے، یا پھر تمہاری نیت ہے کہ بھائی آگے طلاق وغیرہ ہوئی تو ہم ہمارے زیورات واپس لے لیں گے. اگر کسی کی نیت ایسی ہے کہ آپس میں جھگڑے ہو گئے اور طلاق وغیرہ ہو گئی اور وہ زیورات ہم واپس لے لیں گے، تو پھر وہ زیورات کی مالک عورت نہیں ہے، اس کا مالک مرد ہے. اس کی زکوٰۃ کس پر فرض ہے بھائی؟ مرد پر فرض ہے. اور یہ نیت سے دے دیے کہ چاہے آگے کچھ بھی ہو جاؤ، یہ زیورات کی مالک عورت ہے، یہ اس کے ہی زیورات ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ عورت پر فرض ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں گی، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جو زیورات ہے اس میں سے اس کو زیورات بیچنا پڑیں گے. جتنے کی زکوٰۃ ہے اتنا سونا اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بیچنا پڑے گا، اور بیچ کر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر مہینے مرد کے ذمہ فرض ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے ذاتی خرچ کے لیے ایک رقم دے. کائے کے لیے رقم دے بھائی؟ ذاتی خرچ کے لیے. عورتوں کے کچھ ایسے اخراجات اور خرچے ہوتے ہیں ان کے اپنے پرسنل، اس کے لیے ہر مہینے ایک رقم مرد نے دینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنی رقم تمہاری اپنے خرچ کے لیے، تم کو جیسا دل چاہے اس کو خرچہ کرو، ہر مہینے دینا چاہیے. اب وہ رقم میں سے بھی اگر وہ عورت بچا کر رکھتی ہے اور زکوٰۃ دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں دیتی ہے تو وہ جو سونا چاندی اس کے پاس ہے اس میں سے اتنا بیچنا پڑے گا، اور بیچ کر اس پر کی کیا کرنا پڑے گی بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. ہر چیز کا حساب کرو. بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ زمین خرید کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ فلیٹ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کسی اور چیزوں میں، بہت سارے لوگوں کے پاس میں شیئرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس میں میوچول فنڈ کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس میں ایف ڈی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ امپلائیز ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ہر مہینے کو تنخواہ میں سے ایک پیسہ ان کا کٹتا ہے. ان کا ایک اماؤنٹ جو ہے ہر مہینے وہ اس کے اندر کیا بولیں گے اس کو، کمپنی جو ہے اس کو ڈیڈکٹ کرتی ہے. ہاں، پرائیویٹ فنڈ جو ہوتا ہے شاید اس کو بھی ایف ڈی بولتے ہیں، پی ایف بولتے ہیں. ہاں، تو وہ جو پی ایف ہوتا ہے، پی ایف کی بھی رقم ہوتی ہے. اب آدمی نے یہ سب کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گا؟ اب مثال کے طور پہ زمین کا پلاٹ ہے، تو زمین کا جو پلاٹ ہے اس پہ نیت دیکھی جائیں گی. کیا دیکھی جائیں گی؟ زمین کا پلاٹ، فلیٹ، یہ دونوں کا مسئلہ سیم ہے. اس میں نیت دیکھی جائیں گی. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ بھائی میرے ابھی 4-5 بچے ہیں، میرے کو 1 کمرے 2 کمرے کا گھر کافی ہے، اب یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو میں وہ خالی زمین پہ گھر بناؤں گا اور بچوں کو دے دوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ فلیٹ میں نے اس لیے لیا ہوں ابھی بچے چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کے حوالے وہ فلیٹ کر دوں گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. مگر اگر آدمی کی نیت یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے ابھی میں نے اس کو 5 لاکھ میں خریدا ہوں، آگے اس کے 6 لاکھ 10 لاکھ جو بھی آئیں گے میں اس کو بیچ دوں گا، تو وہ جو زمین ہے ہر سال اس کا حساب کرنا پڑے گا کہ وہ زمین کتنے کی ہے، آج کا مارکیٹ ویلیویشن اس کا کتنا ہے، اس کے حساب سے اس کی کیا نکالنا پڑیں گی بھائی؟ زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. 10 لاکھ روپیہ اگر سمجھو آج مارکیٹ میں وہ 1 گھنٹہ زمین کا ریٹ ہے، تو 10 لاکھ روپئے کی آپ کو پوری زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. ہر سال جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ. اور 10 لاکھ روپئے پہ کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے؟ 25,000 روپئے زکوٰۃ ہوتی ہے. 10 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے بھائی؟ 25,000. 1 لاکھ روپئے پہ 2,500 زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر 10 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ ہوں گی؟ 25,000 روپئے زکوٰۃ فرض. فلیٹ آپ نے 5 لاکھ میں خریدا تھا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کو
ریٹ بڑھنے کے بعد میں بیچ دوں گا اور آج اس کا مارکیٹ کے اندر ریٹ جو ہے 30 لاکھ روپے ہے، تو آپ کو 75,000 روپے اس کی زکات نکالنا پڑے گی، فرض ہے آپ کے اوپر۔ اور اگر آپ نے اس کو کرائے سے دیے مگر بیچنے کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ نیت ہے کہ بھائی ہم خود وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، تو پھر جو بھاڑا آتا ہے وہ بھاڑے کی جو رقم ہے سال بھر کی، آپ کو اس کے اوپر زکات ادا کرنا پڑے گی جو آپ کے پاس میں اماؤنٹ ہے۔ اور زکات اس کے بعد میں یہ ہو گیا، سمجھو اب تک کا حساب یہ زمین کا اور فلیٹ کا ہو گیا۔ اس کے بعد زیورات کا، زیورات آپ کے پاس جتنے ہیں وہ سب جمع کر کے اس کے اوپر برابر وہ تاریخ کو آپ کو 2.5% کے حساب سے زکات نکالنا پڑے گی۔ اور سونے چاندی کا وہ ریٹ نہیں پکڑا جائے گا جو 1947 میں آپ کے والد صاحب نے جو ہے یا آپ کے سسرے صاحب نے آپ کی بیوی کو اس میں دیے تھے، جہیز میں دیے تھے یا ہدیے میں دیے تھے، جب 150 روپے تولہ سونا تھا، وہ زمانے کا بھاؤ نہیں پکڑا جائے گا۔ آج کی تاریخ میں مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے؟ اگر آج مارکیٹ میں 30,450 روپے کا بھاؤ چل رہا ہے تو آپ کو آج کے ریٹ کے حساب سے جو ہے زکات نکالنا پڑے گی، ورنہ آپ 150 کے حساب سے پکڑ کے چلیں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ آج کا ریٹ آپ کو نکالنا پڑے گا کہ بھائی اتنا اپنے پاس میں سونا ہے، آج کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں، آج جو ریٹ ہے وہ حساب سے زکات پوری کا پوری آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔